السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کے 22 رکوع کی آیت نمبر 180۔ 179 جو آیت تھی وہ پارٹ 1 میں نے بتا دیے اور اس کی تفسیر آپ کو سمجھا دیے۔ آگے والی جو تفسیر ہے وہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے، یعنی کہ یہ ایک حق ہے، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وصیت جو ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو وصیت بتا دوں یہ کسے کہا جاتا ہے، کہ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ وہ زندگی میں یا بعد الموت، لیکن زیادہ تر اس کو موت کے بعد کرنے کا حکم ہوتا ہے، یعنی کہ جو مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی مال کے مطابق کرتا ہے اسے وصیت کہتے ہیں۔ اس آیت میں جو وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہو۔ اس کے حکم کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا، یعنی جو اس نے مال چھوڑا ہے مرنے والے نے تو وارثوں کے حصے مقرر نہیں تھے، تو جو مرنے والا ہے وہ اپنا آپ حصے بانٹ کر وصیت کر جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے، ایسے رشتہ داروں کے لیے۔ تیسرے یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ تو ان تینوں میں سے پہلا حکم تو اکثر صحابہ کرام کے نزدیک میراث کی جو آیت اتری ہے اس سے منسوخ ہو گیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ میراث کی اتاری ہے جس میں سب کچھ بتایا ہے کہ جو کچھ چھوڑنے والا اگر کوئی مر جائے تو وہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، یعنی کتنا لڑکوں کو ملے گا، لڑکیوں کو ملے گا اور ان کے بیٹوں کو ملے گا، یعنی سب کے اللہ تعالیٰ نے حق اور میراث میں حصے بیان فرما دی ہیں۔ تو اب کسی کو جو ہے وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک منٹ ابھی بتاتی ہوں۔ ظاہر ہے جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض اور لازم نہیں، اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی، یعنی کہ کوئی فرض نہیں ہے وصیت کرنا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ آگے والی ایسی آیت منسوخ ہو گئی ہے، یعنی کہ اس آیت کو اس لیے مانا جائے گا کہ رشتہ داروں کے حصے قرآن نے خود مقرر کر دیے ہیں اور بغیر اجازت کے دوسرے وارثوں کے لیے جائز نہیں۔ البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت 1/3 مال تک ہے بس۔ مسئلہ یہ ہے کہ تیسرا یہ ہے کہ وصیت کا جو یہ خاص مسئلہ ہے اس میں یہ کہ 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو یہ حق رہتا ہے مرنے والے کو کہ اس کے مال میں سے وصیت میں کچھ اس کے مال میں صرف 1/3 مال کو وصیت کر سکتا ہے، باقی جو اس کی اولاد کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس شخص کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہوں اس پر 3 راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی کہ جو مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق وصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ 3 مسئلے اس کے اندر نکلتے ہیں۔ یہ آگے ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلے، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے
کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو وہ اگر وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، تو آپ کو ایسے سمجھ میں ہی آ گیا ہو کہ جو کوئی وصیت کو بدل ڈالے، یعنی کہ اگر کوئی مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے لیکن جو اس کے فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، یعنی جنہوں نے وصیت سنی، وہ مطلب مرنے والے کی وصیت میں سے رد و بدل کر دیں، اپنے حساب سے کر لیں، تو یہ اس کا جو گناہ ہے تو وہ مرنے والوں کو نہیں ہوگا بلکہ جو بدلیں گے ان کو ہوگا۔ اور آگے والی جو آیت ہے فمن خاف من موص جنفا، کہ اگر کوئی ڈرے، اگر کسی کو وصیت کی طرف سے حق تلفی کا اندیشہ ہو کہ جو مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے تو اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی یا جان بوجھ کر کسی جانب مائل ہو گئی وہ وصیت، پھر وہ شخص وارثوں اور اس شخص کے درمیان جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو صلح کرا دے تو اس تبدیلی میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر میت زیادتی اور غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور وصیت کرنے والے کے فعل پر مہربان ہے، یعنی کہ اگر مرنے والا جو ہے غلط وصیت کر جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اگر آپ اس میں رد و بدل کر کے حق تلفی نہ ہو اور اچھی طریقے سے اس وصیت کو ٹھیک کر کے لوگوں میں بانٹ دو، اور ترکہ مطلب جو مال ہے اسے اچھی طریقے سے بانٹ دو، اور وصیت میں اس میں رد و بدل ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی حق بات کی وہ وصیت کر کے گیا لیکن پھر بھی آپ نے بدل دی تو اس کا گناہ جو ہے بدلنے والوں پر ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آج کی تفسیر اتنی ہی تھی، اور انشاءاللہ آگے 23واں رکوع شروع کریں گے، اور جو آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ مجھ سے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں، اور جو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے آپ مجھے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔